بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو غزوہ احزاب اور غزوہ خندق سے متعلق جاری ہے۔ بات پہنچی تھی اس نقطے پر کہ منافقین کا کیا کردار رہا اس غزوے میں، کیونکہ منافقین منافق ہیں، نفاق والی حرکتیں پائی جاتی ہیں، تو اس موقع پر غزوہ احزاب غزوہ خندق کے موقع پر ان کا کیا کردار تھا، ان کا کیا عمل رہا منافقین کا۔ یقیناً اگر قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ منافقین کا جو کردار اور جو عمل رہا غزوہ احزاب یا غزوہ خندق میں، وہ بہت ہی برا رہا۔ اللہ اس کے رسول کو دھوکہ دینا تھا اس میں۔ بات گزر چکی ہے کہ انہی منافقین نے کہا کہ اللہ اس کے رسول نے تو صرف دھوکے کا وعدہ کیا ہے، کہاں ہم مکہ اور جو ہے کسریٰ اور قیصر کے تختے کو پلٹیں گے اور فتح کریں گے مکہ، یہ بات ناممکن ہے، ہم تو قضاء حاجت کے لیے نہیں جا سکتے، تو یہ کیسے جو ہے ہوگا کہ ہم کسریٰ اور قیصر تک پہنچ جائیں ان سے لڑنے کے لیے یا مکہ فتح کر سکیں۔ اسی لیے انہوں نے جب یہ بات کہی تو لوگوں کو اپنی طرف مائل بھی کیا اور کہا کہ چلو تم ہمارے ساتھ چلے چلو، میدان چھوڑ کر، ادھر رہ کر کچھ فائدہ نہیں، لا مقام لکم، تمہیں کوئی مقام حاصل نہیں ہوگا اور نہ ہی تمہارا کوئی ٹھکانہ ہوگا۔ اور حقیقت میں میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ میدان چھوڑ کر کیسے بھاگے؟ جھوٹ کہہ کر کے، غلط جھوٹ عذر بیان کر کے کیا ہے میدان چھوڑ کر بھاگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ ان میں سے ایک گروہ منافقین کا نبی سے پوچھتا ہے، وَيَسْتَأْذِن، اجازت لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے گھر ایسے ہی کھلے پڑے ہیں، مرد نہیں حفاظت کرنے کے لیے، تالا نہیں لگا، دروازہ نہیں، عورتیں بچے اکیلے ہیں، ان کو امن نہیں ہے، آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم چلے جائیں اپنے اہل و عیال، اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی حالات کو جانتا ہے، زبان سے جو بات کہتا ہے کتنا سچا ہے انسان، کتنا جھوٹا، اللہ کو سب چیزوں کا علم ہے۔ اسی لیے اللہ نے تردید فرماتے ہوئے کہا وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، ان کے گھر بے سہارا نہیں ہیں، بلکہ گھر کو سہارا ملا ہے، دروازے بند ہیں، عورتیں محفوظ ہیں اور ان کے بچے بھی امن میں ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، یہ میدان چھوڑ کر منافقین اصل میں بھاگنا چاہتے ہیں، میدان میں رہنا نہیں چاہتے لڑائی کے وقت، اس لیے اس قسم کے عذر کیا ہے بیان کر کر میدان سے ہٹنا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے حضرات تو قرآن مجید میں ان منافقین کی جو میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے، ان کی الگ سے کچھ چند صفات بیان کی گئی کہ ان کا ڈر اور ان کا خوف کتنا تھا۔ یہ بظاہر زبان سے بہت کچھ کہتے تھے کہ ہمارے اندر قوت، طاقت، لڑنے کی صلاحیت، مہارت ہے، بہت کچھ ہے ہمارے پاس، زبان سے بہت کہا کرتے تھے، لیکن ان کی حقیقت کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی صفات کا ذکر کیا اور فرمایا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ اگر کفار کے دشمن اسلام کے لشکر داخل ہو جائیں ان کے گھروں میں، منافقین کے مکانات میں، اور داخل ہوتے ہی ان سے فتنے کے بارے میں پوچھا جائے، کیا فتنے کے بارے میں پوچھا جائے؟ کیا تم ایمان کو چھوڑ کر دوبارہ ہمارے دین میں، کفر میں، شرک میں آنا چاہتے ہو، آباء و اجداد کی دین میں؟ لَآتَوْهَا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ صرف مشرکین کا یہ کہنا ہوگا
کہ تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ، محمد کے دین کو چھوڑ دو، یہ فوراً کیا ہے لوٹ آئیں گے۔ وما تلبثوا بها الا یسیرا، اور یہ ذرہ برابر کیا ہے تاخیر نہیں کریں گے محمد کے صحیح دین کو چھوڑنے میں اور کفار کے دین میں لوٹنے میں، بالکل ذرہ برابر یہ ہے کوئی تاخیر نہیں کریں گے، سوائے یہ کہ تھوڑا سا وقت، الا یسیرا، قلیل وقت۔ اور یہ قلیل وقت کتنا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ قلیل وقت اتنا جتنے میں ان کی گفتگو ہو جائے کفار کے منافقین کے ساتھ۔ کفار کہیں کہ کیا تم ہمارے دین میں لوٹ کر کے آؤ گے؟ مشرکین کہیں گے ہاں ہم محمد کے منافقین کہیں گے ہاں ہم محمد کے دین کو چھوڑتے ہیں اور تمہارے دین میں لوٹ آتے ہیں۔ صرف اتنا ان کو کیا ہے کہنے کی ضرورت ہے، اتنا ہی وقت لگے گا صرف ان کو محمد کا دین چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر کفار کا دین کیا ہے تسلیم کرنے میں۔ یہ ان کی صفت ہے، اور یہ اتنا زیادہ بزدل قوم ہے کہ ان کے گھروں میں اگر کفار آ جائیں، مشرکین آ جائیں، اور یہ مرد حضرات منافقین گھروں میں موجود ہیں، اتنی بھی ان کے اندر لڑنے کی طاقت نہیں، ہمت نہیں کہ اپنے دین پر ڈٹے رہیں، بلکہ گھر میں داخل ہوتے ہی اگر منافق کہہ دے کہ تم مشرک کہہ دے کہ تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ، تو یہ منافقین فوراً لوٹ جائیں گے اس دین میں، اور دین اسلام کو اپنی پیٹھ پیچھے کیا ہے ترک کر دیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ یہ ان کی بزدلی کی ایک اہم صفت اور ایک اہم بات اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے ادھر ذکر فرمایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقین کی جنہوں نے میدان چھوڑ کر کے بھاگا، ان کی ایک صفت کا اور ذکر کیا اللہ نے، اور فرمایا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کو معلوم ہو گیا ان کے بارے میں۔ کیا معلوم ہوا اللہ کو، اور کن کے بارے میں معلوم ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی فرمایا المعوقین منکم، جو تم میں سے دوسروں کو جنگ میں لڑنے سے، جنگ میں شرکت کرنے سے روکتے ہیں، آڑ بن جاتے ہیں کہ ہاں تم جنگ میں شرکت نہ کرو۔ اللہ کو ان کا علم ہے یہ کون لوگ ہیں، کون کون افراد ہیں، اور کیسے کیسے پیٹھ پیچھے جا کر مسلمانوں کے، نبی کے پیٹھ پیچھے جا کر لوگوں کو جنگ میں شرکت سے روکتے ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، اللہ کو اس بات کا علم ہو گیا کہ کون لوگوں کو اللہ کے رسول کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ لڑنے سے روکتا ہے، ان کو سامنے آڑ بن جاتا ہے آ کر کہ تم آگے نہ بڑھو، ہمارے ساتھ لوٹ آؤ، ہلم الینا، تم ہمارے ساتھ کیا ہے چلے آؤ۔ اللہ کو اس کے بارے میں کیا ہے معلوم ہے۔ ولا یأتون البأس الا قلیلا، اور یہ لوگ لڑنے کے وقت بہت ہی قلیل ٹائم کے لیے کیا ہے اس میں شرکت کرتے ہیں، جنگ میں یا غزوے میں۔ کیا معاملہ ہے ادھر؟ جیسے کہ بات گزری ہے حضرات کہ منافقین کا ایک گروہ، ایک جماعت جنگ شروع ہونے سے پہلے، غزوہ احزاب اور غزوہ خندق کے شروع ہونے سے پہلے، مشرکین کے آنے سے پہلے، ایک جماعت ایسی تھی منافقین میں سے جو کہ لوگوں کو شرکت کرنے سے روک رہی تھی، آڑ بن جاتے تھے کہ آگے نہ بڑھو، تم ہمارے ہی ساتھ رہو، اور کہا کرتے تھے ہلم الینا، چلو تم ہمارے ساتھ چلے آؤ، ہمارے پاس جو ہے چلے آؤ، تمہارا مال محفوظ رہے گا، تمہاری جان محفوظ رہے گی، سب کچھ محفوظ رہے گا، کیا تم خواہ ان کے ساتھ لڑتے ہو جو کہ صرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے، تم ہمارے ساتھ کیا ہے چلے آؤ۔ ولا یأتون البأس الا قلیلا، یہ منافقین بہت ہی کم، قلیل ٹائم کے لیے، قلیل وقت کے لیے یہ جنگوں میں، غزووں میں کیا ہے شرکت کرتے ہیں، قتال میں۔ وہ کیسے؟ مدینہ المنورہ سے لشکر نکلے گا تو ساتھ میں چلے جائیں گے، راستے سے لوٹ آئیں گے جیسے کہ غزوہ احد میں انہوں نے کیا، یا اگر راستے سے لوٹے نہیں آگے بڑھ جائیں گے، خندق کی کھدائی ہوئی اس میں بھی شرکت کریں گے، لیکن جب سامنے سے کفار کا لشکر آ جائے، دشمنان کا لشکر آ جائے، دشمنان اسلام کا، تو اس موقع پر کیا ہے میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ انہوں نے شرکت کی لشکر میں، اپنے آپ کو شامل کیا۔ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ نے فرمایا بہت ہی قلیل ٹائم کے لیے،
یہی معاملہ ادھر بھی تھا غزوہ احزاب اور غزوہ خندق میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایک اہم صفت کا، خصلت کا، بری خصلت کا ادھر ذکر کیا کہ تم جو کچھ کرتے ہو کہ لوگوں کو تم آگے بڑھنے سے روکتے ہو اور لوگوں کو بدظن کرتے ہو، لوگوں کو اپنے طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ قد یعلم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تمام باتوں کا علم ہے۔ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ حضرات، اسی غزوہ احزاب اور غزوہ خندق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو آگاہ کیا کہ تم منافقین کی سازشوں سے اور ان کی چال سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچائے رکھنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ کبھی تم ایمان والوں کے ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ غزوے کے موقع پر، جنگ کے موقع پر بھی یہ کبھی تمہارے وفادار اور تمہارے ہمدرد نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ الاحزاب میں فرماتے ہیں أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا۔ فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے أشحة عليكم، یہ تمہارے ساتھ، تمہارے خلاف بہت ہی زیادہ بخیل ہیں، دھوکہ دینے والے ہیں یہ منافقین۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، اگر کوئی ڈر، کوئی خطرناک خبر آ جائے کہ ہاں لشکر کفار کا، مشرکین کا آ چکا ہے، مدینہ پر حملہ کرنے والا ہے، رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُخْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، تو یہ منافقین کو اگر تم اس موقع پر دیکھو، اس وقت دیکھو جب کوئی خوف آئے، خوف کی خبر آئے، تو ان کی آنکھوں کا منظر ان منافقین کا وہی ہو جاتا ہے جیسے کہ کسی پر کیا ہے، موت طاری ہوتی ہے۔ جب انسان پر موت طاری ہوتی ہے تو اس کی آنکھیں پلٹنے لگتی ہیں، اس کی آنکھیں اوپر کی طرف جاتی ہیں، ادھر ادھر گھومتی، پریشان ہوتا ہے۔ یہی منظر اور یہی حالت ان منافقین کی آنکھوں کی ہو جاتی ہے اس وقت جب کوئی لشکر آ جائے اور جنگ کی شروعات کا سلسلہ ہو جائے، شروع ہو، یا اگر کوئی خوف والی خبر ان تک پہنچ جائے۔ آگے فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب خوف ختم ہو جائے، دشمن پیچھے ہٹ جائے اور یہ دشمن سے مقابلہ کرنے سے بچ جائیں، تب کیا ان کا عالم، ان کی حال ہوتی ہے، ان کا حال کیا ہے؟ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، یہ اپنی سخت زبانی سے تم سے کیا ہے، گفتگو اور بات چیت کرنے لگتے ہیں۔ کیا سخت زبانی؟ کہ ہاں چلو کفار سے لڑنا، ہم بھی تمہارے ساتھ لڑیں گے، ہمارے اندر قوت ہے، طاقت ہے، افراد مضبوط ہیں، لڑنے کی قابلیت، مہارت ہے، یہ سب باتیں کہنے لگتے ہیں۔ لیکن جب جنگ کا موقع آتا ہے تو اتنے بزدل ہیں یہ اس وقت، اور اتنا زیادہ خوف، ڈر ان کے اندر آ جاتا ہے کہ ان کی آنکھوں کا منظر وہی ہوتا ہے جو کہ ایک قریب الموت انسان کی آنکھوں کا کیا ہے، منظر ہوتا ہے۔ جو موت کی حالت میں روح قبض ہو رہا ہے، اس کی آنکھوں کا کیا منظر ہے، اس کی آنکھوں کی کیا حالت ہوتی ہے، آنکھیں پلٹنے لگتی ہے۔ یہی چیز کیا ہے، ان منافقین کی آنکھوں کا ہوتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں یہی کیفیت پائی جاتی ہے جب لوگ کوئی جو ہے خوف والی خبر ان تک پہنچ جائے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی أشحة على الخیر، یہ مال کے بارے میں بہت ہی زیادہ حریص ہیں اور بخیل ہیں، یعنی اپنا مال کبھی خرچ نہیں کریں گے تمہارے ساتھ، کبھی فراخ دلی سے کام نہیں لیں گے، اچھے کاموں میں، لشکر کی تیاری میں، غزوے کی تیاری میں کبھی یہ اپنے مال اچھی طرح جو ہے خرچ نہیں کریں گے، بلکہ بخیل ہیں، کنجوس ہیں۔ اولئک لم یؤمنوا، یقیناً ایسے لوگ جن کے اندر یہ صفات پائی جائے، خوف، ڈر، ایمان والوں کے ساتھ منافقت، ان کو دھوکہ دینا
اور ان کے درمیان نفرت اور بزدلی کو پھیلانا، ماحول کو خراب کرنا، اور اسی طرح کیا ہے جنگ کا موقع آ جائے تو میدان چھوڑ کر بھاگ نکلنا، اولئک لم یؤمنوا، حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے ابھی تک ایمان نہیں لایا، اگرچہ زبان سے ایمان لے آیا لیکن وہ ایمان نہیں جب تک کہ دل کے اندر بھی کیا ہے ایمان نہ پایا جائے۔ ان کی ایمان صرف ان کی زبان تک جو ہے محدود ہے، اور زبان سے نیچے دل تک کیا ہے ان کا ایمان ابھی تک نہیں پہنچا، یہ حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں۔ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اعمالوں کو ضائع کر دیا، ان کے اعمالوں کو برباد کر دیا۔ کن اعمال کو ضائع کیا اور برباد کیا؟ انہوں نے اپنی زبان سے جو ایمان لایا اللہ نے اسے ضائع اور برباد کر دیا۔ انہوں نے جو کچھ نمازیں پڑھی ہیں نبی کی امامت میں، اللہ نے ان تمام نمازوں کو ضائع کر دیا۔ انہوں نے جو کچھ جذبہ دکھایا ہے اللہ نے اس جذبات کی جو ہے قدر نہیں کی بلکہ ضائع کر دیا۔ انہوں نے جو کچھ جو ہے جنگوں میں تیاری کی اور شرکت کی ہے، جہاں تک اللہ نے کسی کو قبول نہیں کیا، سب کو کیا ہے ضائع کر دیا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت ہی آسان تھا، کوئی مشکل عمل نہیں تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی بزدلی اور کمزوری، دھوکہ فریب کا ذکر کیا ادھر، تاکہ ایمان والے ہمیشہ آگاہ رہیں اور ان کی شر سے کیا ہے اپنے آپ کو بچاتے رہیں۔ بہرحال حضرات، اس آیت کی روشنی میں مزید کچھ اور باتیں رہ جاتی ہیں، ان کا ذکر اگلی نشست، اگلی ملاقات میں۔ اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم